بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت بری راہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک ایسے گناہ کو موضوع بنایا جا رہا ہے کہ جس کو تمام آسمانی مذاہب میں بدترین اور خبیث جرم قرار دیا گیا ہے، جس کی خباثت اور نحوست ایسی ہے کہ یہ گناہ اپنے سرکردہ کو سخت عذاب میں مبتلا کرواتا ہے اور اس کی روزی دنیا میں تنگ کر دی جاتی ہے، بلکہ حدیث پاک میں کچھ ایسے پیمانے بھی مقرر کیے گئے ہیں جس سے کوئی بھی شخص آسانی سے بدکار شخص کو پہچان سکتا ہے۔ ویڈیو میں سب سے پہلے ہم اس گناہ کے عذاب، پھر اس شخص کی پہچان اور آخر میں قرآن و سنت سے بتائیں گے کہ ہم کیسے اس گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتا ہے، تم میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر 4 مردوں کی گواہی لاؤ، پھر اگر وہ چاروں گواہی دے دیں تو تم ایسی عورتوں کو گھروں میں بند رکھو تاکہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ پاک ان کے لیے دوسری راہ مقرر کر دے، اور پھر جو 2 مرد تم میں سے اسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو۔ آئیے ناظرین، آپ کو اس گناہ کی مذمت پر احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ اندازہ کیجئے دوستو کہ اس گناہ کے مرتکب شخص سے ایمان ہی دور ہو جاتا ہے اس وقت تک جب تک وہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں سے نہ اللہ پاک کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا زانی۔ نمبر 2، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ اسی طرح ایک دفعہ صحابہ کی محفل سجی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، زنا کے بارے میں تم لوگ کیا جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زنا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے ہلکا ہے۔ اللہ اکبر! غور فرمائیں دوستو، اگر کوئی شخص اپنی ہمسائی سے بدکاری کرتا ہے تو اس کا گناہ 10 عورتوں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے، اور اگر کوئی اپنے قریبی رشتہ دار سے بدکاری کرے تو اس کا گناہ کیا ہوگا؟
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ پاک انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے جو مجھے مقدس سرزمین پر لے گئے۔ ہم ایک سوراخ پر پہنچے جو ایک تنور کی طرح تھا، اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی اور آگ کے اندر برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو وہ لوگ بھی اوپر آتے جن کو میں دیکھ سکتا تھا، اور جب آگ کا شعلہ کم ہوتا تو وہ گہرائی میں چلے جاتے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی شدہ زانی کے بارے میں فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دفعہ ایک جوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ سننا تھا کہ سب صحابہ میں غصے کی لہر دوڑ گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے نوجوان، میرے قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے نوجوان، کیا تو برداشت کرے گا کہ کوئی تمہاری بہن، والدہ، خالہ اور پھوپھی سے بدکاری کرے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا، بلکہ ایسا کرنے والے کو قتل کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ تم بدکاری کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ بدکاری کرنے والے مرد اور عورتوں کے چہروں پر خاص قسم کے دھبے بنا دیے جاتے ہیں جنہیں اہل ایمان آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ اس بری عادت سے محفوظ رہنے یا نجات پانے کے لیے آسان نسخے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانو، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ پاک اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ ناظرین، گناہ پر پشیمانی حیات ایمان کی علامت ہے، اور توبہ کی اولین شرط یہی ندامت و پشیمانی ہے۔ حدیث شریف میں ندامت کو ہی توبہ کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی ندامت کے ساتھ گناہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ پاک سے سچے دل سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، تو اللہ پاک ایسے شخص کی توبہ قبول فرما کر اس کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ توبہ کرنے والا شخص اللہ پاک کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں توبہ کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنی اوپر زیادتیاں کی ہیں، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ بالیقین اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، واقعی وہ بخشنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ آئیں ناظرین، آج ہم اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ تمام گناہوں سے دور رہیں گے۔ اے اللہ پاک، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہیں، تو ہی غفور و رحیم ہے۔ اے میرے رب، ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، ہمیں بروز قیامت رسوا نہ کرنا، بے شک تو خوب جانتا ہے، اور ہم پر عذاب نازل نہ کرنا، بے شک تو ہی ہر طرح سے قدرت رکھنے والا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔